نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا أزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو جو اللہ کی تعلیمات کا واضح انکار کرتے ہیں، نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ انسانیت کو اللہ کی تعلیمات سے روکتے ہیں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، تو ایسے لوگوں کی دنیا کے اندر کی جانے والی تمام محنت وہ غارت جائے گی۔ جو وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک تو وہ قطعاً انہیں حاصل نہیں ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اچھے اعمال بھی وہ کرتے ہیں تو اس پر بھی ان کو آخرت میں کوئی صلہ اور انعام ملنے والا نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں سچی ایمان والی جماعت ہے جو اللہ کی تعلیمات پر دل و جان سے یقین رکھتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو سنوار بھی دیتا ہے، چاہے ابھی ان کی حالت کمزوری کی ہے، قسم پرسی کی ہے، ابھی وہ طاقتور نہیں ہیں، طاقت و قوت ان کے مخالفین کے پاس ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اللہ ان کی حالت کو سنوار دے گا، طاقت و قوت ان کے پاس آئے گی، ان کی یہ حالت غربت والی اور ان کی کمزوری والی حالت ان سے دور ہو جائے گی۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اور آخرت میں بھی اللہ ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم۔ ان دونوں جماعتوں کے مقابلے میں ایک اور جماعت کا قرآن نے گزشتہ آیات میں ذکر کیا کہ ایک وہ جماعت ہے جو بظاہر تو مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتی ہے، دم تو وہ بھرتی ہے اپنے اسلام کا، لیکن ہے مفاد پرست، مطلب پرست ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کہ آپ کی بات وہ بڑی توجہ اور دھیان سے بظاہر سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ در حقیقت آپ کی باتوں کو جگہ دینے کے حوالے سے بالکل قاصر ہیں۔ وہ توجہ قلبی طور پر آپ کی باتوں کی طرف نہیں کرتے، بلکہ آپ کی باتوں کا تمسخر اور مذاق اڑاتے، جن کو منافق کہا جاتا ہے، نام نہاد مسلمان کہنا چاہیے۔ قرآن میں اگرچہ ان کو بھی ایمان والے یا مسلمان ہی کہا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے اسلام کا بظاہر اظہار کرتے ہیں، لیکن قرآن جگہ جگہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ حقیقت میں یہ مومن نہیں ہیں۔ پہلے پارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت ہے جو آپ کے پاس آ کر کہتی ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ایمان لے آئے، لیکن وہ جب دشمنوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں محض ان کا مذاق اڑانے کے لیے، اور اپنے آپ کو وہ مصلح کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ ان کے دعوے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فسادی لوگ ہیں، اولئک هم المفسدون۔ یہاں اسی جماعت کا مزید قرآن تذکرہ کرتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں ایسی کوئی صورت نازل کی جاتی جس میں آگے قرآن کا ذکر ہے کہ جس میں واضح طور پر اللہ کے حکم قتال کا ذکر ہو۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام کیونکہ سورہ قتال بھی ہے، اس کے بعد مسلمان جماعت باقاعدہ منظم انداز سے وہ دشمن کا مقابلہ کرتی ہے،
قتال کی اجازت تو سورہ حج میں دے دی گئی تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ ظالموں کے خلاف اب تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اجازت دے دی تھی کہ اب انہیں جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں تو اس موقع پر بھی آپ نے ہجرت فرمانے کے بعد مختلف محاذ چھوٹے چھوٹے شروع کیے، دشمن کو اس کی اس طاقت و قوت کو توڑنے کے لیے اور اس کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے تقریباً 8 جنگیں، 8 محاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے ہیں، جن میں 4 میں تو براہ راست خود حضور بھی شریک ہوئے ہیں، یعنی 4 غزوے ہیں۔ غزوہ بدر تو ان میں سے سب سے بڑا اور اہم غزوہ ہے، وگرنہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جنگیں جن میں 4 سریے ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تو نہیں ہوئے لیکن آپ نے چھوٹی جماعتیں بھیجی ہیں۔ تو اس طرح جب مسلمان جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دستے کو کسی مہم پر بھیجتے تھے تو یہ منافق کہتے کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں کہ کبھی کسی دستے کو کسی دشمن کے مقابلے میں بھیج دیا جاتا ہے، کبھی کہیں بھیج دیا جاتا ہے، اللہ کا کوئی واضح حکم قتال کے بارے میں تو آیا نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی واضح حکم ہمارے پاس آئے، اس کے تحت ہم جو ہے جنگ کریں، دشمن سے لڑیں؟ اللہ کا حکم تو ہے کوئی نہیں ابھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح خواہ مخواہ جو ہے جہاد اور جنگ کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ لولا نزل سورہ، کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی، یعنی ایسی صورت جس میں اللہ کے طرف سے قتال کا، دشمن سے لڑنے کا واضح طور پر حکم ہو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، پھر جب اتار دی گئی صورت جو محکم تھی، واضح اور دو ٹوک تھی، جس میں اللہ کی طرف سے قتال کا حکم دے دیا گیا تھا، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں جنگ کرنے کا بھی ذکر کر دیا گیا تھا کہ اب تمہیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، ظالم اور فسادی طاقتوں اور قوتوں کو طاقت سے روکنا ہے۔ اب جب حکم آ گیا، پہلے تو کہتے تھے کہ کوئی ایسا حکم واضح طور پر آ جاتا تو ہم اس کے تحت دشمن سے لڑتے، لیکن اب حال یہ ہے کہ ان کے اوپر خوف دشمن کا طاری ہو گیا، ان کے دل کمزور اور بزدل ہو گئے۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، دیکھیں گے اے پیغمبر آپ ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خواہش پرستی کی بیماری ہے، مفاد پرستی میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، وہ آپ کی طرف یوں دیکھیں گے جیسے وہ آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ جس پر موت طاری ہو تو اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی رہ جاتی ہیں، وہ ایسے آنکھیں پھاڑ کر ایک طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ان پر بھی ایسی حالت طاری ہو جائے گی، اور ان کی یہ حالت در حقیقت اس وجہ سے ہوگی کہ اب انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ منافق کبھی بھی جہاں اس کو اپنی جان، اپنے مال، اپنے مفاد کو زد اور نقصان پہنچنے کا خطرہ نظر آئے، وہاں وہ کبھی بھی نہیں جائے گا، اور اگر اس کو جانے کے لیے کہا جائے تو اس وقت اس کی حالت غیر ہو جائے گی، بزدلی کا مظاہرہ کرے گا، اس کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا۔ لیکن سچا مسلمان ایسے موقع میں اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ دشمن کا مقابلہ بھرپور طریقے سے کرتا ہے۔ غزوہ بدر میں ایک طبقہ حضور کے ساتھ شروع میں شریک ہوا، میدان میں نکلا، لیکن راستے میں واپس آ گیا۔ جی، 1/3 طبقہ وہ راستے سے واپس آ گیا، طرح طرح کے بہانے کر کے۔ یہی وہ نام نہاد مسلمانوں کا تھا۔ آج بھی افسوس یہ ہے کہ نام نہاد ہم مسلمان بہت زیادہ ہیں۔ سچے مسلمان کب ہے؟ اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو ہم سوچنے میں پڑ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار اچھا یہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن یار اس میں فلاں بھی نقصان ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، کوئی اس کی تعویل کرنی پڑ جائے، کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی صورت نکال دیں کہ اس پر عمل نہ کرنا پڑے۔ سینکڑوں تعویلات کر لی جائیں گی، اس سے بچنے کے کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈ لیے جائیں گے، اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ خواہش پرستی کو چھوڑنا، مفاد کو ترک کرنا
اور اللہ کا حکم آ گیا اپنے آپ کو بالکل واضح طور پر اس کے سامنے سر خم تسلیم کر دیں، جھکا دیں، یہ نہیں ہوتا۔ سچا مسلمان تو یہ ہے اس کے مفاد کو زد پہنچے، اس کی عزت کو بھی زد بظاہر پہنچ رہی ہو، نقصان اس کا کوئی ہو رہا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے کیا کر دیتا ہے؟ جھکا دیتا ہے۔ ہماری عزت ہمارے آڑے آ جاتی ہے، ہمارا مال کا نقصان وہ ہمیں اس کی جرت پیدا نہیں ہونے دیتا کہ ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کریں۔ یہی حال منافقوں کا ہے کہ اے پیغمبر اب ان کی بزدلی کا یہ عالم ہے کہ ان پر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، ان کے لیے ہلاکت ہو، تباہی و بربادی ہو۔ فَأَوْلَى لَهُمْ وَلِيٌّ، اولا اگر ویل سے ہو تو ویل کا معنی ہلاکت و تباہی و بربادی ہے، کہ ان کے لیے تباہی و بربادی ہے اس سوچ اور نظریے اور عمل کے نتیجے میں۔ یہ لوگ تباہ ہوں گے جس راستے کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، یہ راستہ ان کے لیے تباہی و بربادی کا ہے۔ بزدلی کا راستہ ہمیشہ انسان کو نقصان کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اگر اولا ولیٌ سے ہو جس کا معنی بہتر کے ہیں، تو اس کا معنی پھر اس کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ ہوگا، اور معنی یہ ہوگا کہ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ، ان کے لیے بہتر تو یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتے، جو حکم ملا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو گامزن کرتے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی سے کام نہ لیتے، فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ وَقَوْلٌ مَعْرُوف، اور اچھے طریقے سے بات چیت کرتے، اس حکم کو سمجھنے کے لیے بہتر سے بہتر طریقے پر اس حکم پر عمل کرنے کے لیے باہمی مشاورت کا عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جہاد فرمانا ہوتا، کوئی اہم فیصلہ حکومتی کرنا ہوتا تو صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے، تو اس میں اچھا مشورہ دیتے ہیں اور اس میں جو ہے ایسی رائے پیش کرتے جس کے نتیجے میں وہ کام اور احسن طریقے سے سر انجام پاتا۔ تو بہتر ان کے لیے تو یہ تھا، لیکن انہوں نے الٹا اس سے بے دلی کا مظاہرہ کیا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جب ایک کام کا عزم کر لیا جائے، عزم یعنی باہمی مشاورت کے بعد ایک معاملہ طے ہو جائے، جیسے غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر ہی دشمن کا دفاع کریں، اس کا مقابلہ کریں، لیکن نوجوان جماعت اکثریت کی یہ رائے ہوئی کہ نہیں، ہمیں میدان میں نکل کر جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رائے بعد میں ان نوجوان صحابہ پر ظاہر ہوئی تو انہوں نے اپنی رائے کو واپس لینے کا بھی اظہار کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی فیصلہ ٹھیک ہے، ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اب جب ایک معاملہ طے ہو گیا ہے چاہے نقصان ہو اس پر ہم اب قائم رہیں گے۔ اگر انسان ویسے ہی اس کے کسی کام کے اندر تشکیک پیدا ہو جائے، اس کے کام کے کرنے کے اندر استحکام اور مضبوطی نہ ہو، سوچ بھی ڈگمگا رہی ہو کہ یار ہم وہ کریں یہ کریں، تو وہ کبھی کام پائیدار نہیں ہوتا۔ کام پائیدار تبھی ہوتا ہے کہ پورے عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، چاہے اس میں اب بظاہر نقصان ہی کیوں نہ ہو، انسان اس کام کو کر گزرے۔ جب ایک معاملہ طے ہو گیا ہے تو پھر اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کسی کام کا عزم کرنے کے بعد پھر اس کو کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ قرآن نے ایک اور بڑی بات اہم سمجھائی ہے یہاں کہ یہ خواہش مند تو تھے حکمرانی حاصل کرنے کی۔ مسلمان جماعت مدینہ میں آئی تو ان کی خواہش تھی کہ اب یہاں ہماری حکومت قائم ہونی چاہیے اور ان دشمنوں کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے، ہمیں اپنی سلطنت اور اپنا نظام مملکت درست طریقے سے چلانا چاہیے، اور نہ صرف حجاز میں بلکہ حجاز سے باہر بھی ہم اپنی حکومت کا نظام قائم کریں۔ لیکن حکومت کے نظام کو چلانے کے لیے تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری جماعتیں حکومت حاصل کرنے کے دعوے دار ہوتی ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں، بہت ساری مذہبی جماعتیں، بہت ساری سیاسی مذہبی جماعتیں ہمیں جو یہاں نظر آتی ہیں وہ حکمرانی لینے کی خواہش مند ہوتی ہیں، لیکن اپنے ورکر کی تربیت نہیں کرتی۔ بھائی تربیت نہ ہو، نظام مملکت کو چلانے کی صلاحیت و استعداد نہ ہو، حکومت دے دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ خرابی پیدا ہوگی، فساد پیدا ہوگا۔ کسی کام کو کرنے کی اہلیت تو ہے نہیں ہے، وہ کام تمہارے سپرد کر دیا جائے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب کسی نااہل کے حوالے کوئی کام لگا دیا جائے، اس کے ذمے کر دیا جائے، تو پھر قیامت کا انتظار کرو کہ ایسا انسان کبھی بھی اس کام کو درست کر نہیں سکے گا، اس کے اندر کام کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے، اس کام کو خراب کرے گا تو وہ تباہی و بربادی آئے گی، قیامت ہی آئے گی۔ تو اس لیے ابھی ان میں تربیت تو انہوں نے حاصل نہیں کی، اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حکمرانی کرنے کے لیے حکمران جماعت کے اندر نہ تو خواہش پرستی ہونی چاہیے، نہ مطلب پرستی ہونی چاہیے، اس کے سامنے صرف اور صرف اللہ کے حکم اور قانون کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اسے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے، اس کو تیار رہنا چاہیے۔ اب تربیت تو لینے کے لیے تیار نہیں ہے نام نہاد مسلمان، کہتے ہیں کہ ہم حکمران بن جائیں، حکومت ہمارے ہاتھ دے دی جائے۔ قرآن کہتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ، ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لعلکم، عَسَيْتُمْ بمعنی لعلکم کیا ہے، ان تولیتم، اگر تمہیں ولایت دے دی جائے، حکومت دے دی جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد پیدا کرو۔ اگر تمہیں اس حال میں حکومت دے دی جائے تو پہلے سے زیادہ خرابی پیدا کر دو گے۔ یہی جتنی جماعتیں دیکھ لیں حکومت میں آتی ہیں، تربیت نہیں ہوئی ہوتی اپنی ورکر اور جماعت کی، انہوں نے تربیت نہیں کی ہوتی، اس کے لیے انہیں تیار نہیں کیا ہوتا، اور حکمرانی میں آ جاتے ہیں تو آ کر پہلے سے اور زیادہ خرابی پیدا کر دیتے ہیں۔ موجودہ حالت بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ نئی انقلاب اور تبدیلی کی باتیں کرنے والے، کیا انہوں نے تربیت کی اپنے نوجوان کی، اپنی جماعت کے افراد کی کیا تربیت کی؟ اس تربیت کی بنیاد پر اپنے نوجوان کو آگے لے کر آتے، حکومت میں ذمہ داریاں ان کے سپرد کرتے، ایسا تو کوئی نہیں کیا۔ اسی پرانے فرسودہ نظام سے وابستہ مفاد پرست طبقے کو لے کر اپنی جماعت میں شامل کر کے انہی کو وہ عہدے دے دیے، تو حالت پہلے سے بری ہو رہی ہے، کوئی چیز کنٹرول قابو میں آنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ تو یہی یاد رکھیں، کوئی بھی جماعت اگر وہ حکومت کرنا چاہتی ہے اور اپنے ورکر کی تربیت نہیں کرتی، اپنے کارکن کو تربیت دے کر اس کے اندر حکومت کرنے کی اہلیت پیدا نہیں کرتی، نظام کو سنبھالنے کی اہلیت پیدا نہیں کرتی۔ آج عجیب بات ہے، کسی بھی ذمہ داری کو ہے، کسی بھی محکمے میں اگر آپ کسی کو ایس ایچ او ہی بنانا چاہتے ہیں، ڈی ایس پی کا عہدہ اور ذمہ داری دینا چاہتے ہیں، مینجمنٹ کی کوئی بھی ذمہ داری اس کو سپرد کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اس کی ٹریننگ کرتے ہیں، تربیت اس کو دیتے ہیں کہ اس کام کو کس اسلوبی کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ تم نے سر انجام دینا ہے۔ ایک آدمی کو مملکت کا کوئی عہدہ دینا ہو، کوئی ذمہ داری دینی ہو، اس کے لیے کوئی تربیت نہ ہو، اس کے لیے کوئی تعلیم نہ ہو۔ آپ کسی ایک کو ایک فیکٹری کا ہی کوئی ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی اس کو آپ ذمہ داری اور عہدہ سپرد کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، آپ اس کو انسانیت کا مسیحا بنانا چاہتے ہیں، معالج بنانا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے اس کو تعلیم دیتے ہیں، پھر 4 سال تک وہ ہاؤس جاب کرتا ہے، یعنی تربیت لیتا ہے ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں کہ کیسے کام کرنا ہوتا ہے، پھر جا کر وہ ذمہ داری اس کو سپرد کی جاتی ہے کہ ہاں اب تم اس اہل ہو کہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ لیکن یہاں حکومت کرنے کے والے سے کوئی تربیت نہیں ہے، نعرے مروا لو، جلوس نکلوا لو، جو زیادہ شور شرابہ کرنے والا ہو وہ گویا کہ سب سے بڑا رکن ہے، وہ سب سے بڑا اہل ہے اس بات کا کہ اس کو حکومت کا کوئی ذمہ داری دی جائے یا عہدہ دیا جائے۔ جتنی بھی آپ کے معاشرے میں موجود جماعتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک جماعت کے بارے میں آپ تجزیہ کریں، غور و فکر کریں، ان کے حالات کے بارے میں انالیسز کریں کہ ان میں سے کون سی ایسی جماعت ہے جو اپنے ورکر کو تربیت دے کر آگے لاتی ہو، کہ جس میں جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو آگے لایا جائے اور اس کی تربیت کی جائے، اور پھر آگے حکومت ملنے پر اس طریقے سے یہ تربیت یافتہ جماعت اس نظام مملکت کو چلاؤ۔ یاد رکھے، کسی نظام کو توڑنا مشکل کام نہیں ہے، کسی جو اس وقت ملک کا نظام ہے اس کو توڑنا مشکل کام نہیں ہے۔ عوام کا جو بیچاری ان حالات سے پسی ہوئی ہے، ان کی دکھتی رگ پر آپ ہاتھ رکھیں گے، ان کے حالات کا دکھڑا ان کے سامنے بیان کریں گے تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ جیسے کہ ہر ایک کے اوپر، ان جھوٹے لوگوں کے اوپر بھی عوام کیا کرتی ہے،
بلیو کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے۔ نواز شریف آیا، زرداری آیا، بڑے سنہرے خواب دکھلائے کہ اب جو ہے روٹی کپڑا مکان، کسی نے کہا، کسی نے کوئی سکیم شروع کر کے عوام کو ایک بڑے سنہرے باغ دکھلائے۔ عمران خان نے تبدیلی کے نام پر اور مختلف ڈائیلاگ کے نام پر اس نے عوام کو، تو عوام بیچاری اس کے ساتھ بھی ہوگی۔ عوام تو چاہتی ہے اپنے مسائل حل کرنا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو باتیں کرنے والے ہیں انہوں نے کوئی تربیت یافتہ ٹیم بھی تیار کی ہے۔ پھر ایک اور بڑی عجیب سوچ موجود ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ سارے مسئلے حل کر لے گا۔ وزیر اعظم کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایسا ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب تو یہ بات بھی سامنے آ گئی، کچھ عقل میں آ گئی ہے کہ اکیلا وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتا، ایک فرد کچھ نہیں کر سکتا۔ جس نے بھی کچھ کرنا ہے وہ اپنی ٹیم کی بنیاد پر کرے گا، تربیت یافتہ جماعت کی بنیاد پر کرے گا جس کی اس نے تربیت کی ہوگی۔ اکیلا فرد یاد رکھیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی وہ انبیاء کامیاب ہوئے ہیں دنیا میں۔ ویسے تو اللہ کے ہاں سبھی انبیاء کامیاب تھے، دنیا میں بھی اپنے اس مقصد میں کامیاب وہی انبیاء ہوئے جنہوں نے اپنی ایک ٹیم تیار کر لی۔ جتنی جس پیغمبر نے ٹیم تیار کر لی اتنا ہی وہ پیغمبر دنیا میں کامیاب ہوا، اور جس کی ٹیم تیار نہیں ہوئی اس نے بڑی کوشش کی کہ ٹیم تیار ہو جائے، افراد تیار ہو جائیں، لیکن افراد نہیں تیار ہوئے تو پھر وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں، تباہ و برباد کر دی گئیں، کیونکہ وہ دنیا میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی وہی سوچ پرانی بھوسی کھوسی، اپنے مفادات میں وہ ڈوبے رہے، تو پیغمبر کی بات نہیں مانی، تربیت نہیں لی، تو پھر اس قوم پر اللہ کی طرف سے ہلاکت و تباہی بربادی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کام یہی کیا کہ آپ نے ایک تربیت یافتہ ٹیم تیار کی جس کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم جو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، جماعت سے مراد وہی جماعت صحابہ ہے جس کو حضور نے تیار کیا، تربیت یافتہ جماعت۔ حضور دنیا میں اس جماعت کی تیاری کے بعد تشریف لے گئے، لیکن حضور کا کام جاری ہے، حضور کا مشن پھیلتا جا رہا ہے۔ دنیا میں حضرت ابوبکر خلیفہ بنے اور ان کے ساتھ دوسری ٹیم موجود ہے، حضرت عمر خلیفہ بنے، دوسری جماعت ساتھ موجود ہے، اسی طرح بعد کی خلفاء ہیں، مشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، مقصد پورا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اپنا ایک کام کر کے، اور پھر لیکن اس کی جماعت اس کام کو آگے بڑھاتی ہے، وہ آگے لے کر جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے جانے کے ساتھ کام ختم ہو جاتا ہے، کام بڑھتا رہتا ہے۔ تو آج جو ہمارے تک دین اسلام پہنچا ہے، جس کے پیچھے بھی در حقیقت حضور کی اس تربیت یافتہ جماعت کا بڑا اہم رول ہے۔ تو قرآن یہاں یہی بات سمجھا رہا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں ان تولیتم، اگر تمہیں حکمرانی دے دی جائے تو ان تفسدوا فی الارض، تو زمین میں تم فساد پیدا کرو، بجائے اچھا کام کرنے کے الٹا اور خرابی پیدا کرو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتوں کو، ارحام کو تم توڑو۔ یاد رکھو، غلط اور فاسد نظام کے نتیجے میں معاشرے میں رشتہ داریاں قائم نہیں رہتی۔ جیسے کہ آج آپ اس فرسودہ نظام کے اثرات دیکھ رہے ہیں، رشتے ناطے انسانیت کے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں، مفاد پرستی غالب آتی جا رہی ہے، قریبی سے قریبی رشتے، بھائی بہن بھائی، والدین کے رشتے، ان میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، قریبی سے قریبی رشتے، ایک دوسرے سے پر اعتماد ان کا نہیں رہا۔ یہ اس نظام کے، فاسد نظام کے اثرات ہیں۔ جب بھی فاسد اور برا نظام آتا ہے اور اس کو چلانے والے لوگ فرسودہ ہوتے ہیں، ذہنیت درست نہیں ہوتی ہے، تو اس معاشرے میں انسانیت کے تعلق اور رشتے ناطے بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، خرابیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اگر حکمران بنیں گے تو ایک تو فساد پیدا کریں گے، تمام جو ہے ذمہ داریوں کو خراب کریں گے، اور دوسرا رشتے ناتوں کو توڑیں گے۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے، فاصمہم واعمی ابصارہم، اللہ نے ان کو اندھا اور بہرا کر دیا، ان کو حقیقت سجائی نہیں دیتی، سمجھ نہیں آتی، تربیت لینا نہیں چاہتے، حکمرانی حاصل کرنا چاہتے۔ اگر تربیت لینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن میں غور و فکر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ دنیا میں انسان مسلمان جماعت کو جہاں بانی حکمرانی کرنے کے اصول اور ضابطے سمجھاتا ہے، تربیت دیتا ہے، خواہش پرستی سے نکلنے کے طریقے اور احکامات سمجھاتا ہے، یہ لیکن قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کے پیچھے لگیں، اس میں بار بار تدبر
دبر سے ہے۔ دبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے لگ جانا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا، بار بار پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کے حوالے سے اس کے پیچھے چلیں۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر قفل نہیں لگے ہوئے، تالے لگے ہوئے ہیں خواہش پرستی کے، مفاد پرستی کے، وہ توڑنا نہیں چاہتے، ان کو کھولنا نہیں چاہتے۔ جی جیسے تالے کو بھی زنگ لگ جائے تو وہ آسانی سے نہیں کھلتا، اس کو کھولنے کے لیے تیل شیل لگانا پڑتا ہے، زور لگانا پڑتا ہے۔ تو ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں مفاد پرستی کے، ان کو کھولنے کے لیے قرآن مقدس کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے ذریعے سے اپنے تالوں کو یہ کھولیں، لیکن ان کو کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ تو قرآن مجید نے آگے مزید ان کے حوالے سے فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم اعمالهم، بے شک وہ لوگ جو اپنے پشت پر الٹے پھر گئے بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، شیطان نے در حقیقت ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین و آراستہ کر دیا اور ان کو ویسے آرزوؤں اور امیدوں میں مبتلا کر دیا۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو ناپسند کیا کہ ما نزل اللہ سنطیعکم، یعنی جو اللہ نے تعلیمات نازل کی اس کو جنہوں نے پسند کیا، ان سے کیا کہتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم بعض کاموں میں تمہاری بات مانیں گے۔ یہودیوں سے جا کر، کافروں سے جا کر جو اللہ کی تعلیمات کو درست نہیں سمجھتے، ان سے جا کر کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ واللہ یعلم اسرارہم، ان کی